کہ یہ احرار کا مقصد ہی یہ تھا کہ جماعت کو مکمل طور پہ نقصان پہنچایا جائے، تو ان کا یہ دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جیسے مسلم عہدے میں ذکر فرمایا ہوا ہے کہ تحریک جدید کو اگر دیکھیں تو میں اس کی ایک ایک مطالبہ، ایک ایک چیز کو میں قرآن کریم سے اور سنت سے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو دراصل مطالبات بہت سارے تھے، اس میں عام طور پہ ہم اس کے مالی پہلو کو لوگ جانتے ہیں، لیکن مالی پہلو کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں جن کو حضور نے فرمایا تھا۔ تحریک جدید نام ہے اس جدوجہد کا جو ہر احمدی کو احمدیت اور اسلام کی اشاعت کے لیے کرنی چاہیے۔ حضور مسلموں نے جو تحریک کا اعلان فرمایا، حضور کے اپنے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے، ہمیں روپیہ کی ضرورت ہے، ہمیں عزم و استقلال کی ضرورت ہے، ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو عرش کو ہلا دیں، اور ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام تحریک جدید ہے۔ ہر سال نومبر کے مہینے میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان فرماتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 90 سال قبل حضرت مسلم موعود نے 1934 میں تحریک جدید کا آغاز فرمایا اور اس کا اجرا فرمایا۔ تحریک جدید کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد تھے، اس حوالے سے تو ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن فاروق صاحب پہلے اس حوالے سے بات ہو جائے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے، کون سے ایسے حالات و واقعات رونما ہو رہے تھے، اس کا مختصر پس منظر اگر ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا تھے جس کی بنا پر یہ تحریک شروع ہوئی۔ جزاک اللہ منان صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ جب بھی کسی الہی جماعت کی ترقی رونما ہوتی ہے یا نظر آتی ہے لوگوں کو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی الہی جماعت یا کوئی گروہ ترقی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے مخالفین اور اس کے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں جو اس ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تحریک جدید کے آغاز میں بھی ہوا، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سنت ہے کہ جب بھی کوئی الہی جماعت کھڑی ہوتی ہے یا کوئی نبی آتا ہے تو اس کی مخالفت بہرحال ہوتی ہے۔ کچھ تو مخالفت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے فوراً بعد شروع ہو چکی تھی، جس طرح ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں۔ وہ مخالفت پھر بڑھتے بڑھتے ایک ایسے نہج پہ پہنچی، ایک ایسے پوائنٹ پہ آئی کہ اس کے لیے روکنے کے، اس کے انسداد کے لیے، اس کے روکنے کے لیے بھی بعض ایسے اقدام ظاہر جماعت کو کرنے پڑے جن سے ان کا کلا کما ہو۔ تو تحریک جدید دراصل ایک ایسی الہی تحریک ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ پر القاء ہوئی اور آپ نے اس کا اجرا فرمایا۔ اب حالات کیا تھے، اب ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات ہو رہی ہے 1934 کی، جب تحریک جدید کا آغاز ہوا۔ 1934 سے پہلے کیا ہوا وہ ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا پڑے گا۔ جماعت کی ترقی ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے کشمیر میں، اور اس ترقی کو دیکھتے دیکھتے ظاہر ہے پھر لوگ بھی اس ترقی کو روکنا بھی چاہتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو لا علمی میں جماعت کی مخالفت کرنے لگ گئے تھے۔ مثلاً اب 3 فتنے اگر دیکھا جائے، 3 گروہ ایسے کھڑے ہوئے جو جماعت کی اس ترقی کو روکنا چاہتے تھے۔ نمبر 1 احرار کا فتنہ تھا۔ احرار کیا ہے؟ مجلس احرار جو ہے وہ ایک سیاسی مذہبی جماعت تھی جو 1929 میں قائم ہوئی تھی، اور یہ بر صغیر کے علاقے میں ہوا تھا۔ ایک وہ جماعت تھی، ایک مجلس تھی جو جماعت کی ترقی کو روکنا چاہتی تھی۔ پھر ایک وہ گروہ تھا مسلمان نوجوانوں کا اور غیر مسلمان نوجوانوں کا، جو اس ترقی کو دیکھ کے ڈر گئی تھی کہ اتنی ترقی اچانک کیسے ہو رہی ہے اس جماعت کی۔ ایک وہ لا علم نوجوان تھے جو پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کے جماعت کی مخالفت کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے جہاں ترقی ہوگی وہاں حاسدین تو پیدا ہوں گے پھر۔ ظاہر ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا، اور وہ تھا بعض حکومت کے افسران، وہ بھی اپنی لا علمی میں کوتا بینی میں وہ جماعت کی مخالفت میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ حالات تھے جن کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے تحریک جدید جیسی الہی تحریک حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پر القاء کی اور پھر اس کا وجود آیا۔
جی نان صاحب، بلکہ مخالفت تو ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی فروخ صاحب نے ذکر کیا، پہلے بھی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ احرار جیسے تھے انہوں نے قادیان میں جا کے انہوں نے اپنا وہاں دفتر قائم کیا، یعنی کہ جو احمدی کو گھر سمجھا جاتا جو احمدیت کا مرکز تھا وہاں پہ وہ پہنچا، وہاں پہ اسے انہوں نے اپنا آپریشن شروع کیا، اور وہاں پہ وہ جلسے کرنے کا پروگرام، اور وہاں کے جو مقامی آبادی تھی جو احمدی نہیں تھی ان کو بھی جماعت کے خلاف کرنے کا تو ایک پورا منصوبہ تھا، جس میں جیسے فروخ صاحب نے ذکر کیا کہ انگریز بھی اس پہ شامل تھے، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، تو گویا سب مل کے احمدیت کے خلاف انہوں نے ایک نئے جوش کے ساتھ یا ایک نئی اسکیم کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے مخالفت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پہ حضرت مسلم موعود نے بھی احمدیت کو پھیلانے کا ایک نئی اسکیم کا. لیکن یہ سب جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے ایک بہانہ ہی بنی ہے، یہ اسکیم تو خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی، جاری ہونی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود پر اس کا القاء کیا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریک جاری ہوئی ہے. مخالفت تو ہوتی ہے اور ایک بہانہ بنی ہے، لیکن حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ اگر یہ مخالفت نہ بھی ہوتی تب بھی اشاعت اسلام کے لیے یہ تحریک کا جاری ہونا مقدر تھا. مجلس احرار کے حوالے سے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، تو اس کا کیا پس منظر تھا، اور کیا اس کا اس تحریک سے کیا ہے لینا دینا، کیا لنک بنتا ہے ان کا؟ مجلس احرار دراصل 1929 میں قائم ہوئی تھی، بر صغیر میں اس کا یعنی شروع ہوئی تھی. انہوں نے پھر ایسا کیا کہ یعنی یہ میں نے ذکر کیا یہ کشمیر کے حوالے سے تحریک کشمیر کی کامیابی تھی، تو 1934 کے شروع میں یہ قادیان آئے تھے. 1934 کے شروع میں قادیان آئے تھے، جیسا کہ احسان صاحب نے بھی ذکر کیا. انہوں نے اپنا دفتر قائم کیا، اور اس دفتر کا محض مقصد یہ تھا کہ احمدیوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالا جائے، اور ان کے جذبات جو ہیں ان سے کھیلنے کی کوشش کی جائے، ان کو انگیز کیا جائے، ابھارا جائے، تاکہ اس کے اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہو کہ احمدی بھی ان جیسے ہی عام مسلمانوں کی طرح لوگ ہیں، اور کوئی خاص جماعت نہیں ہے. اصل میں یہ تو ہمیشہ سے یہی ان کا پلان ہوتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کریں پھر آگے سے یہ بھی کچھ دکھائیں اور رد عمل ہو، پھر فساد بڑھے، پھر ہم ان کا نام لگائیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن جماعت کا نہ ہی ہماری یہ تعلیم ہے، نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، نہ ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے، تو ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. تو حضرت مسلم موعود نے بھی اس تحریک کے جواب میں آپ کہہ لیں جو بہانہ بنی، لیکن اس موقع پہ حضور نے ایک جماعت کو بتایا کہ اس کا رد عمل ہمیں کیا دکھانا چاہیے اور کس نہج پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. منان صاحب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ احرار کا مقصد یہ تھا کہ جماعت کو مکمل طور پہ نقصان پہنچایا جائے، تو ان کا یہ دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یعنی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کو پارا پارا کر دیا جائے، اور اس کے جو انتظام ہے منظم طریق پہ جو چل رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کا ایک یہ بھی جملہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہم اس جماعت کو تہس نہس کر دیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس کا نام نہ لینے والا ہو. تو اس قسم کے جملے بھی گویا انہوں نے اپنے جلسے میں، تقاریر میں بولتے رہے، تاکہ جو احمدی ہیں وہ اس کا اظہار کریں اور ان میں اشتعال پیدا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں یہ مسلمان تھے، مجلس احرار کے جو باشندے تھے، لوگ تھے، یہ مسلمان تھے. اب ان کی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے آج کل بھی جس طرح کانفرنسوں میں ہمارے خلاف بات چیت ہوتی ہے، لیکن اصل بات جو دیکھنے والی ہے اس کانفرنس میں نماز کا بھی انتظام نہیں تھا. لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، اور کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا، حالانکہ لوگوں سے فنڈز بھی لیے گئے تھے اس کانفرنس کے لیے، اور ان کو کھانا نہیں ملا. یہ لوگ پھر مجلس میں سے اٹھ کے یا کھانے کے وقت یہ قادیان میں دارالضیافت میں کھانا کھانے آئے تھے. اب یہ بات قابل غور ہے، اور ہمارے لوگوں نے ان کی پھر ضیافت کی حضرت مسیح علیہ السلام کے لنگر سے. تو یہ ان کی کانفرنس تھی. دراصل کہتے تو بہت ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لیکن اصل میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے بڑے صبر و تحمل سے ان کا ایک قسم کا استقبال کیا کہ آئیں ہم آپ کو ادھر آپ کی تواضع کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے خلاف کانفرنس کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے فروخ صاحب، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں، اب ہم اصل جو ہمارا جو مضمون ہے اس کی طرف آتے ہیں. تحریک جدید ہے کیا، اور
اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے کیا کیا مطالبات تھے جو حضرت مسلم موعود نے اپنی متعدد تقاریر میں بیان فرمائیں. تو آسن صاحب ذرا مختصر بتائیے گا کہ یہ ہے کیا، تحریک تھی کیا، تاکہ پھر اس حوالے سے مزید بات ہو. تحریک جدید بنیادی طور پر انہی اصولوں پر اس کو قائم کیا گیا ہے جن اصولوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. جو مقصد اسلام کا ہے وہی مقصد تحریک جدید کا ہے، یعنی اشاعت، اسلام کی اشاعت ساری دنیا میں، اسلام کا غلبہ ہو، قرآن کریم کی تعلیم دنیا میں پھیلے. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کا اجرا فرمایا کہ جو اسلام احمدیت کا پیغام ہے وہ قادیان سے لے کر ساری دنیا میں پھیلے. ٹھیک. تو اس کی بنیاد تو یہی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ ویسے حسن صاحب نے بتایا کہ حضرت مسلم موعود نے بھی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ طریق جدید کو اگر دیکھیں تو میں اس کی ایک ایک مطالبہ، ایک ایک چیز کو میں قرآن کریم سے اور سنت سے ثابت کر سکتا ہوں. تو دراصل مطالبات بہت سارے تھے. اس میں عام طور پہ ہم اس کے مالی پہلو کو لوگ جانتے ہیں، لیکن مالی پہلو کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں جن کو حضور نے فرمایا تھا. سادہ زندگی اختیار کرنا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ ان کو تاکہ کام تلاش کریں، جو کسی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اور کچھ نہیں، وہ باہر نکل جائیں، کسی ملک میں جائیں، وہاں پہ اپنا کچھ کام بھی کریں اور تبلیغ بھی کریں. پھر اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے تھا کہ وہ قادیان لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں تو وہ وہاں پہ آ کے اسکول میں داخل ہوں، علم حاصل کریں. پھر اس میں یہ تھا کہ احمدیت پھیلانے کے لیے ہمیں بہت سے مبلغین اور واقفین چاہیے. پھر یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ تحریک جدید کا القاء حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اس کانفرنس کے دوران ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب وہ کانفرنس ہمارے خلاف کر رہے تھے مجلس حرار، اس وقت آپ کو یہ القاء ہوا، لیکن آپ نے بڑی فراست اور حکمت عملی اور ذہانت سے اس کا اعلان نہیں کیا جب تک وہ کانفرنس ختم نہیں ہو گئی. اچھا. لیکن اشارتاً ظاہر کر دیا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو باقاعدہ اس کا اعلان پھر آپ نے نومبر میں کیا، نومبر کے آخری 2 خطبوں میں، اور دسمبر کے پہلے خطبے میں حضرت مسلم موعود نے اس کی تفصیل سے تحریک جدید کا ذکر فرمایا اور پھر وہ اسکیم سامنے رکھی. اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک اعلان تحریری طور پہ بھی شائع ہوا جو تحریک جدید کے نام سے تھا. یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے احسان صاحب، جیسا کہ آپ نے پہلے عرض کی کہ عام طور پر تو یہ ایک مالی تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ نے مختصر ذکر کیا کہ ہمیں مبلغین کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے یہ تحریک مسلم موعود نے جماعت کے سامنے رکھی مساجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے. اور کون کون سی ایسی اغراض تھیں، ایسے مقاصد تھے جن کی بنیاد پہ حضرت مسلم موعود نے اس تحریک کو جاری فرمایا؟ اس میں ایک تو یہ تھا کہ اسلام کو، پیغام کو ہم پھیلائیں. دوسرا اس میں یہ ایک بات بھی تھی کہ چونکہ مرکز پہ ایک حملہ تھا آپ کہہ لیں، تو مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے بھی حضور نے اس میں ایک پوائنٹ رکھا تھا. یہ بھی مطالبات 19 تھے شروع میں، ابتدائی طور پہ 19 تھے، پھر بعد میں مزید اضافہ ہوا 27 ہو گئے. تو ان میں سے یہ بھی تھا ایک کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ قادیان میں اپنا مکان بنائیں تاکہ ایک قادیان میں ہماری ایک مضبوط جماعت قائم ہو. اور پھر یہ بھی اس میں تھا کہ مستقبل کے لیے، کیونکہ جماعت کا واسطہ حکومت سے پڑتا ہے، مختلف اداروں سے پڑتا ہے، تو احمدی جو ہیں وہ اداروں میں جائیں، کام کریں، اور وہ جماعت ان کو بتائے کہ تم فلانے بچوں کے شوق دیکھ کے کہ وہ کس طرح رجحان ہے ان کا، لیکن ایک باقاعدہ پلان کے تحت جماعت کے جو افراد ہیں وہ پڑھ کے، پڑھائی کر کے، تو جب وہ کام کریں تو وہ اس حساب سے، تاکہ مطلب کہ انفلوئنس ہمارا اسرا ہو. اس کا میرا خیال ہے یہ بھی مقصد تھا، بنیادی مقصد، کہ جو احباب جماعت ہے ان کی تربیت ہو. اچھا. تو جو مطالبات بھی تھے اس میں سے بہت سے مطالبات ایسے ہیں جن کا تعلق احباب جماعت کی تربیت سے ہے کہ احباب جماعت تقویٰ کی راہوں پر چلیں اور وہ پیار و محبت سے رہیں. تو یہ بھی جو تحریک جدید ہے اس کا مقصد میں یہ شامل ہے. یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ہر طبقے کو اس میں شامل فرمایا. یعنی تربیت کے لحاظ سے بھی جو مالی استطاعت رکھتے ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی استطاعت کو بڑھانے کے انتظام فرمائے ہیں. یعنی جو فارغ ہیں، وہ پڑھیں لکھیں ہیں اور کوئی کام کریں، ان کو شامل کیا ہے. پھر بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ ایک تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر تو کام اور منصوبے آگے نہیں بڑھتے.
اس لیے مالی لحاظ سے بھی بہت سے ایسے انتظام فرمائے جن سے اشاعت اسلام اور جماعت کے استحکام کو بڑھانا مقصود تھا. مثلاً ادھر سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک تحریک جدید ریزرو فنڈ بھی قائم فرمایا. یعنی جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنا مال آ کے اس فنڈ میں جمع کرائیں اور وہ پیسے پھر جماعت کی ترقی اور منصوبوں کے لیے استعمال ہو. لیکن جب بھی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے فنڈ سے وہاں جمع کرائے ہیں ان کو ضرورت پڑے گی تو ان کو وہ فنڈز واپس کر دیں گے. میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے، یہاں پر مال کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تحریک مال کے نام سے جانی جاتی ہے عام طور پر. حضرت مسیح موعود نے غالباً کہیں یہ بھی فرمایا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا اپنی کتابوں میں کہ ہر نبی نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مالی تحریک کی ہوئی ہے. حضرت مسیح موعود نے بھی نظام وصیت قائم کیا. تو پھر تحریک جدید کی بنیاد کس طرح یا کیوں آئی، بعد میں پیش آئی؟ جب نظام وصیت ہماری جماعت میں پہلے سے موجود تھا تو پھر تحریک جدید کی کیا ضرورت تھی ہمیں؟ اس میں یہ بات ہے کہ یاد ہے کہ وصیت کا نظام اپنی جگہ قائم تھا اور ہے، اور اصل نظام وہی ہے جو حضور نے پیش فرمایا تھا. نظام وصیت میں اصل نظام وہی ہے، لیکن حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس نظام کو ہم اس طرح، ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے، یا وصیت ابھی اتنے اس نہج پہ نہیں ابھی اس طرح پہنچی کہ وہ دنیا کو سنبھال سکے. اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں ایک نمونے کے طور پہ طریقے جدید کو قائم کرتا ہوں تاکہ وہ دنیا میں پھیلے اور دنیا کو یہ بتائے کہ میرے پیچھے ایک اس سے بڑا نظام آ رہا ہے جس نے دنیا کو سنبھالنا ہے. تو وہ ایک طرح سے دنیا کو تیار کرنا، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ اور ایک شارٹ ٹرم. تو آپ کو کہہ لیں کہ جس طرح یہ وصیت کا جو نظام ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے، جبکہ طریقہ جدید کا ہے وہ ایک شارٹ ٹرم، فوری طور پہ جو ضرورت ہے اس کے لیے حضور نے اس کو کیا، اور اس سے وصیت کے نظام کو بھی فائدہ پہنچا ہے. بلکہ مجھے بات ایک یاد آ گئی، حضرت مسلم موعود نے فرمایا اس اعلان کے بعد ایک جگہ کہ حضور نے تحریک فرمائی کہ لوگ چندہ دیں طریقہ جدید میں اور اس طرح. تو ناظران بعض تھے وہ پریشان ہو گئے کہ حضور نے یہ تحریک فرما دی ہے تو ممکن ہے کہ اب ہمارا جو ہے وہ اس طرف رجحان کم ہو اور اخراجات اس طرف ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا کوئی نہیں، دیکھی جائے گی، ایک سال بعد مجھے بتانا یا ٹھہر کے دیکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ طریقہ جدید میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جماعت کو مالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو انجمن کا بجٹ تھا وہ بھی جہاں اس میں اللہ نے غیر معمولی طور پہ اس کو بھی بڑھایا. تو اس سے باقی چندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور وہ بڑھتے گئے. اور جماعت کو ایک جو ہے قربانی کے جب ایک عادت پڑ جائے تو وہ پھر مزید بڑھتی رہتی ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی جب اس تحریک کا اعلان فرمایا تو غالباً آپ نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جی منان صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ جب جو ہمارا لیڈر ہے یعنی خلفائے احمدیت ہیں، ہمارے خلفاء ہیں، انہوں نے اپنے نمونے سے جماعت کی تربیت کی ہے. اور ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی تحریک ہوتی ہے تو وہ اپنے نمونے سے سب سے پہلے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کام میں آگے بڑھنا ہے. اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تحریک جدید کا جب اجرا فرمایا، اس کے بعد ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو 19 سال میں آپ نے کل 1,18,686 روپے چندہ تحریک جدید میں عطا فرمائے. اس کے علاوہ آپ نے ایک قیمتی زمین تحریک جدید کو مرحمت فرمائی جو تحریک جدید نے 1,52,700 روپے میں فروخت کی. اور اس طرح یعنی کل وہ رقم اور یہ زمین کو ملا کے کل 2,71,386 روپے آمد ہوئی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اپنی قربانی سے، مالی قربانی سے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نمونے کے طور پر افراد جماعت کو پھر ٹرین بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ معیار ہے ہمارا. پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ واقعات بھی ہمیں بہت ایسے ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجسم طریق جدید تھے ایک قسم کے نا، حضرت خلیفۃ المسیح. یہاں ایک واقعہ یاد آیا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ڈلہوزی میں تھے تو کھانے کی میز پہ آپ تشریف لائے اور اچانک کھانا کھائے بغیر اٹھ کے چلے گئے. تو سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. پھر فاقے میں حضرت مسلم موعود رہیں گے
تو بعد میں آپ کے پوچھنے پر آپ نے ایک چٹ بھیجی، اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر میں نے مطالبات میں، تحریک جدید کے مطالبات میں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ایک ہی ڈش کھانے میں پکے گی، تو پھر 3 ڈشیں کیوں تھیں میز پہ؟ اچھا، تو اپنے نمونے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس تحریک میں حصہ لیا اور افراد جماعت کی تربیت کی۔ چلیے، بلکہ ایک بات اس میں ایک یہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ کس باریکی سے ایک احباب جماعت بھی اس تحریک پہ عمل کرتے تھے، اور ان کو ہوتا تھا کہ حضور نے فرمایا ایک ڈش کا جیسے ذکر ہوا ابھی، تو یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے چاول بنائے ہیں تو ایک سالن آپ ساتھ کر سکتے ہیں، یا اپنے اگر روٹی کے ساتھ ایک سالن ٹھیک ہے، لیکن 2 سالن یا ایک چاول کے ساتھ 2 سالن ٹھیک نہیں ہے۔ بعض یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اگر چٹنی بنائی ہے تو کیا وہ بھی سالن میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اتنی باریکی سے لوگ ان کو ہوتا تھا کہ ہم کہیں حضور کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کہیں کر رہے کہ چٹنی بنا لی ہے۔ تو خیر غالباً حضور نے پھر بعد میں فرمایا تھا کہ نہیں، چٹنی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اس حد تک لوگ اس کو دیکھتے تھے، یا نئے کپڑے نہیں بنانے، یا زیور کم بنانے، تو یہ سب باتیں تھیں وہ بڑی جماعت نے بہت ہی باریکی کے ساتھ اور محبت اخلاص کے ساتھ ان مطالبات پہ عمل کیا۔ خلاصتاً اگر میں ذکر کر دوں، حضرت مسلم نے جو تحریک کا اعلان فرمایا، حضور کے اپنے الفاظ ہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے، ہمیں روپیہ کی ضرورت ہے، ہمیں عزم و استقلال کی ضرورت ہے، ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے جو عرش کو ہلا دیں، اور ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام تحریک جدید ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت ہی جامع الفاظ میں حضرت مسلم موعود کے اپنے الفاظ میں بلکہ اس تحریک کو خوب سمویا ہے۔ جب حضور نے یہ تحریک کا اعلان فرمایا، اس کا ریکارڈ پہ ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، مسلمانوں نے اس تحریک کی تعریف کی۔ اچھا، ایسے مسلمان ملتے ہیں، اخباروں نے لکھا کہ یہ جماعت احمدیہ کے امام نے ایک ایسی تحریک کی ہے جس سے مسلمانوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بعض مسلمان لوگوں نے اس پہ، جو احمدی نہیں تھے، انہوں نے اس پر، ان اصولوں پر عمل کیا۔ اچھا، سادہ زندگی اپنانا اور یہ ساری باتیں یہ لوگوں نے عمل بھی کی ہیں۔ ہندوؤں نے بھی لکھا، سکھوں نے بھی لکھا، اور اس وقت کے اگر آپ شمارے دیکھیں، اخبارات دیکھیں، تو اس میں لوگوں نے اس چیز کو سراہا کہ جماعت احمدیہ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ تھوڑا سا اگر اس ماحول میں اگر ہم جائیں واپس، تو مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قوم، احمدیت کی بات اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھیں 2 منٹ کے لیے، تو ایز اے قوم مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، انہیں مالی لحاظ سے مستحکم کرنے کے لیے جو حضور نے یہ باتیں بیان فرمائی تھیں، اس کا ایک یہ بھی ضمنی فائدہ ہوا۔ تو مسلمانوں نے ایسی تو نہیں عمل کیا کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا اس میں کہ فائدہ ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے گویا کہ حضرت مسلم موعود نے ایک ایسا پلان جو ہے وہ جماعت کو دیا جس سے نہ صرف جماعت نے ترقی کی بلکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسا کوئی پلان میسر ہو اور ہم اس پہ عمل کر کے تو آگے ترقی کر سکیں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حسن صاحب، اب ہم آتے ہیں ثمرات کی طرف۔ ہم نے بات کی تحریک جدید ہے کیا اس کے مقاصد جو تھے، مطالبات جو اس وقت بیان کیے تھے حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے ثمرات ہمیں ملے، ہمیں کچھ حاصل بھی ہوا یا نہیں، یا وہ بے فائدہ گئے؟ نعوذ باللہ۔ جی بالکل، ہم تو روز بروز اس جو الہی تحریک ہے، اس کا پورا ہونا، اس کو خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر سال حضور انور جو جلسہ سالانہ پر خطاب فرماتے ہیں دوسرے دن، اس میں حضور انور جو اس سال کی جو جماعت کی ترقیات ہیں ان کا خلاصتاً ذکر فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف وہی حضور انور کا خطاب ہی سنیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس شان کے ساتھ جماعت ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشن ہاؤسز اور مساجد قائم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ہی 150 کے قریب مساجد قائم ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا۔ اس کے علاوہ پھر جو MT ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے 8 چینلز ہیں جن پر 24 گھنٹے نشریات جاری ہوتی ہیں۔ پھر ہیومینٹی فرسٹ ہے، یعنی قوم کی خدمت بھی ایک ایمان کا اہم جزو ہے۔ اس کے تحت ہیومینٹی فرسٹ کے تحت 40 کے قریب ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت ہو رہی ہے۔ پھر افریقہ میں اسکولز کا اور ہسپتال کا قیام ہے۔ افریقہ میں تقریباً 700 کے قریب اس وقت
اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسکولز قائم ہیں. پھر 40 کے قریب جو ہیں ہسپتال وغیرہ وہ بھی قائم ہو چکے ہیں. پھر لٹریچر کی ہم بات کریں تو اس میں سب سے اہم قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے جو تراجم ہیں وہ تحریک جدید کی برکت سے 80 کے قریب زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں جو مختلف ڈیسک ہیں وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں ترجمے کا، جس میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں ہیں جو دراصل قرآن کریم کی ہی تفسیر ہیں، ان کے تراجم ہیں. تو یہ کام بھی ہو رہا ہے. ذاکر الحسن صاحب، آپ نے بتایا کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ کس طرح جماعت اس کو آئے روز کا مشاہدہ کرتی ہے. ذہن میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مالی تحریک ہے یہ کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے؟ اس کو تو بتایا ہی ہے، لیکن کیا یہ چندہ لازمی ہے ہر احمدی کے لیے کہ اس میں حصہ لے، یا ضروری نہیں کہ وہ اس میں حصہ لے؟ اس حوالے سے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو جماعت کے لازمی چندے ہیں اس میں تو اس کا نہیں آتا، اس طرح لازمی چندہ جات میں اس کا شمار نہیں ہوتا. توحید تحریک ہے کہ ہر کوئی اپنے استعداد کے مطابق جتنی توفیق ہو اس میں شامل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ حضور اکثر فرماتے ہیں کہ جو نومبئین ہیں یا جو کمزور ہیں چندہ دینے میں، وہ عادت کے طور پہ اپنا عادت ڈالنے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہوں، تاکہ وہ اس سے پھر چندے کی برکات دیکھیں، مشاہدہ کریں، یا پھر وہ اللہ کے فضل سے مزید مالی قربانی میں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں حسب استعداد ہے، حسب توفیق ہے، جتنا بھی کوئی شامل ہونا چاہے ہو سکتا ہے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے، قید کوئی نہیں ہے. بلکہ اس میں ایک منفرد پہلو جو ہے اس تحریک کا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو مرحومین ہیں آپ کے بزرگان جو اس تحریک میں اپنی زندگی میں حصہ لیتے تھے، ان کے نام پہ بھی چندہ دینا ایک ہماری جماعتی روایت ہے کہ مرحومین کے نام پہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور جو خاص طور پہ جو ابتدائی جو تھے 5000 جو دفتر اول میں جن کا شمار ہے، ان کے اللہ کے فضل سے تمام کھاتے ابھی بھی کھلے ہیں، اور ہر سال ان کے جو ورثاء ہیں یا وہ نہیں تو اگر کوئی کسی کا نہ ہو تو جماعت بھی ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے، قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے نام پہ چندہ ادا کرتی ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ بہت بابرکت تحریک ہے. اور قربانی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح افریقہ میں لوگ قربانی کرتے ہیں. غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ قربانی کے بے شمار واقعات ہمیں ہر سال حضور سناتے ہیں. جیسا کہ ذکر کیا کہ چندہ لازمی نہیں ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ دیکھ کر وہ پھر ہر احمدی اس میں لازمی طور پر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اور جو قربانی کے واقعات ہیں وہ جیسا کہ احسان صاحب نے کہا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضور انور ہر سال جب نئی تحریک کا اعلان فرماتے ہیں، نئے سال کا، تحریک جدید کا، تو گزشتہ سال کے دوران ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں. ان میں سے میں ایک دو نمونتاً یہاں میں بیان کر دوں. ایک تنزانیہ کے ایک احمدی ہیں، ان کا حضور انور نے واقعہ بتایا تھا کہ وہ جس کمپنی میں نوکری کرتے تھے اسے مالی نقصان ہوا، جس کی وجہ سے وہ تمام کارکنان کی جو تنخواہ ہے اس میں انہیں کٹوتی کرنا پڑی. تو اگلے وہ تحریک جدید کا آخری ماہ چل رہا تھا، مولم صاحب نے ان سے رابطہ کیا چندے کے سلسلے میں، تو انہوں نے بغیر اپنی پریشانی کے اظہار کیے انہوں نے جو بھی اپنا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے پورا ادا کر دیا. اگلے ہی روز ان کی کمپنی کی طرف سے ان کو فون آیا کہ جو پہلے پلان تھا ہم ویسا نہیں ہوگا، آپ کی جو تنخواہ ہے اس میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تحریک جدید کے چندے کی برکت سے ہی ہے. پھر نومبئین کا ذکر ہوا. حضور انور نومبئین کو بھی تلقین فرماتے ہیں کہ وہ اسی تحریک کی برکت سے، کیونکہ جماعت پھیلی ہے اور اس میں اسی برکت سے وہ جماعت میں شامل ہوئے ہیں، تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو اس تحریک میں شامل ہو. ایک نومبئے احمدی کا واقعہ ہے، گنی بساؤ کے احمدی. انہوں نے وہ کافی مشکلات میں گرفتار تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی کہ تم اپنا چندہ باقاعدگی سے ادا کیا کرو. اگلے روز وہ مولم صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی یہ خواب انہیں بتائی. تو مولم صاحب نے ان کو بتایا تحریک جدید کے چندے کے حوالے سے اور باقی چندہ جات. تو انہوں نے اسی وقت تحریک جدید کا اپنا چندہ ادا کیا اور باقی بھی چندوں کی فہرست بنائی اور انہیں ادا کرنا شروع کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد تمام جو ان کی پریشانیاں تھیں وہ دور کر دی، اور ان کا بھی یہی بیان ہے کہ سب کچھ تحریک جدید کے چندے کی برکت سے ہے. جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے برکات کا بھی ذکر کر دیا. آخر پر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تحریک کا اعلان فرمایا تو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تحریک جدید نام ہے اس جد و جہد کا جو ہر احمدی کو
احمدیت اور اسلام کی اشاعت کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔